امام غزالی کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کا دور تھا. ڈگریاں، کتابیں، آج بھی لوگوں کے پاس بہت زیادہ تعلیم ہے، بڑی ڈگریاں ہیں. بچے ساتھ ساتھ اور بھی ڈگریاں لیتے رہتے ہیں. لیکن امام غزالی نے اپنی کتب کے اندر ایک فلسفہ متعارف کرایا ہے. وہ کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ تعلیم سے زیادہ بھی تربیت کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں تعلیم و تربیت جب تک یکجا نہ ہو انسان اتنی دیر تک انسان کامل نہیں بن سکتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیے گا. آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 20 سال علم سیکھا ہے اور 30 سال ادب سیکھا ہے. اس لیے کہ الفاظ کا ہیر پھیر انسان کو آ جائے، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ آئے، تو لوگ کہیں گے یار یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، شعور ہی نہیں ہے، نہ شعور گفتگو ہے، نہ شعور زندگی ہے، نہ شعور بندگی ہے. تو امام صاحب تربیت پر بڑی توجہ دیتے. آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو کھانے کے آداب، پینے کے آداب، تو بولنے کے آداب، تو زبان کی آفات. امام صاحب نے انسان کی جو عملی زندگی ہے نا، تربیت کی زندگی، اس پر زور دیا ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ لوگ خالی آپ کی تقریر سے متاثر ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا بیٹا. خالی آپ تحریر کریں گے تو لوگ متاثر ہو جائیں گے. لوگ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتے ہیں، معاملات بھی دیکھتے ہیں، چلنا پھرنا بھی دیکھتے ہیں. لوگ آپ کی زندگی کے شب و روز اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر وہ حساب لگاتے ہیں کہ یہ انسان معیاری ہے کہ غیر معیاری ہے. تو امام غزالی کا فلسفہ یہ ہے کہ خوب تربیت ہو، تجھے بولنا بھی آئے، تجھے کہنا بھی آئے، تجھے سننا بھی آئے، تجھے سمٹنا بھی آئے. اور امام صاحب کی کتابیں پڑھو تو امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ تجھے اللہ کے حضور توبہ کرنا بھی آئے، تجھے اس کی بارگاہ میں رونا بھی آئے، تجھے اپنے رب سے جڑنا بھی آئے. امام صاحب کا فلسفہ یہ ہے کہ پھر تیرے اندر وہ خاص جذبات پیدا ہوں کہ جب تو اس طرف پہنچے کہ کیا ایسا کروں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر خودداری پر بڑا زور دیتے ہیں، عزت نفس پر بڑا زور دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی بادشاہوں کی طرف متوجہ ہونا، مالداروں کی طرف متوجہ ہونا اور بلا وجہ لوگوں کی گاڑیاں، پیسے اور مکانات دے کر مروب ہونا، یہ اہل حق کا طریقہ